اور ہمارا تو حال یہ ہے، امام زمانہ کے بارے میں ہم بالکل سوچتے ہی نہیں ہیں۔ میں آج کی صرف مثال دوں، پچھلی 2 مجالس میں پوچھتا آیا ہوں، بھائی آج تھا جمعے کا دن ہوتا ہے امام زمانہ کا دن۔ جتنے شیعہ مومن مومنات یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں سے کتنوں نے آج دعائے ندبہ پڑھی یا دعائے ندبہ پڑھنے کا سوچا؟ کتنے مومنین نے آج امام زمانہ کو یاد کیا؟ بھائی آج تو پہلی محرم ہے نا، وارث خون حسین امام زمانہ ہے نا، بھائی کم سے کم آج تو آپ لوگوں کو امام کو یاد کرنا تھا نا۔ کتنوں نے یاد کیا؟ کتنوں نے مولا کو آج سلام کیا؟ کتنوں نے مولا کا آج صدقہ دیا؟ اگر دیکھیں، یا بالکل کسی نے نہیں کیا، یا اکا دکا مومن شاید ملے جو کہے مولانا صاحب آج میں نے دعائے ندبہ پڑھی۔ ہمارے یہ حال ہے، ہمارے یہاں تو امام کی معرفت بھی نہیں۔ امام کی معرفت اگر نہ ہو، حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اگر کوئی نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج پہ جائے، جتنے اعمال کرے، اگر اپنے امام زمانہ کی اسے معرفت نہ ہو تو وہ انسان جاہل یعنی ابو جہل یعنی کافر مرا، مسلمان نہیں مرا۔ ہم امام کی معرفت ہے یا نہیں؟ اب معرفت کی پہلی لیول صرف آج آپ کو سمجھاؤں۔ معرفت کیا ہے؟ معرفت کی پہلی لیول یہ ہے کہ ہم اتنا جان لیں کہ ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں، دے خدا رہا ہے مگر امام کے صدقے دے رہا ہے۔ بچہ مل رہا ہے، دے خدا رہا ہے مگر امام کے صدقے دے رہا ہے۔ اولاد مل رہی ہے، یہ امام کا صدقہ ہے۔ بیوی ملی، امام کا صدقہ ہے۔ زندگی ملی، امام کا صدقہ ہے۔ سانس لے رہے ہیں، یہ امام کا صدقہ ہے۔ ہم جو بھی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، دے خدا رہا ہے مگر صدقہ یوسف زہرا امام زمانہ کا صدقہ ہے۔ جب یہ معرفت ہمارے دلوں میں آئے گی، دسترخوان بچھ گیا، کھانا لگ گیا، بیٹوں کو کہو بیٹا بیٹی آج کتنے مزیدار کھانے ہیں، پتہ ہے یہ آج ہمیں کھانا کیوں ملا؟ یہ صدقہ امام زمانہ ہے۔ یہ ہر روز اپنے بچوں کو جب بتائے تو معرفت ہوگی، بچوں کو پتہ چلے گا کہ آج میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا مگر میں بچ گیا، یہ صدقہ امام زمانہ تھا۔ یہ معرفت ہے۔ اب جب یہ معرفت، یہ بیسک لیول کی معرفت ہے، بالکل ابتدائی بیسک لیول کی معرفت جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ انسان کو اس شخص سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے اسے تحفے مل رہے ہیں۔ بھائی ایسا ہے نا، امام آپ کو نعمتیں دے رہے ہیں، امام کے صدقے آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کو امام سے ٹیکنیک نارمل بات ہے، بھائی کامن سینس کی بات ہے، محبت ہو جائے گی کیونکہ امام کی وجہ سے سب کچھ مل رہا ہے۔ یہ معرفت جب آئے گی، اب جب محبت ہوگی، جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی سچ سچ بتاؤ، 30 سال مجالس میں آنے والوں، 50 سال مجالس میں آنے والوں، ان 50 سالوں میں کتنی مرتبہ تم نے امام زمانہ سے ملنے کی خواہش رکھی؟ ہماری خواہشات کیا ہیں؟ بڑا گھر مل جائے۔ ہماری خواہشات کیا ہے؟ بڑی گاڑی مل جائے۔ ہماری خواہشات کیا ہے؟ حسین لڑکی سے شادی ہو جائے۔ ہماری خواہشات کیا ہے؟ 5-6 بچے مل جائے۔ ہماری خواہشات کیا ہے؟ ملینر بلینر ہو۔ یہ ہماری خواہشات ہیں نا، یہ بھائی اچھا جی ڈگری اچھی مل جائے، BA کر لوں، MA کر لوں، PhD کر لوں، یہ ہماری خواہشات ہیں۔ اے امام زمانہ کے چاہنے والوں، ذرا سچ سچ بتاؤ، 50 سال، 30 سال، 60 سال، 70 سال کے ہو گئے ہو، ان 70 سالوں میں کتنی مرتبہ تمہاری دلی خواہش زیارت امام زمانہ تھی؟ ہماری خواہشات بہت زیادہ ہیں، لیکن کتنی مرتبہ ہماری خواہش امام زمانہ سے ملنا تھا؟ ہم معرفت میں زیرو ہیں۔ جب معرفت نہیں تو محبت بھی زیرو، جب محبت زیرو صرف دعویدار محبت، صرف زبان سے محبت، جب محبت بھی زیرو تو پھر زیارت کا شوق نہیں۔ لیکن اب معرفت بڑھائیے، جو ملا مولا کا صدقہ ہے۔ جب معرفت بڑھے گی تو محبت ہوگی، جب محبت ہوگی تو زیارت کا شوق ہوگا۔ اب جب زیارت کا شوق ہوگا تو امام فرماتے ہیں میرے شیعو، میں تم سے دور نہیں مگر تمہارے گناہ دیوار بن جاتے ہیں۔ یہ جو تم غیبت کرتے ہو یہ دیوار ہے، یہ تمہیں مجھ سے دور کر رہا ہے۔ یہ جو تم نامحرم لڑکیوں کو فلموں میں، ڈراموں میں دیکھتے ہو، کلپوں میں دیکھتے ہو، یہ تمہیں مجھ سے دور کر رہا ہے۔ یہ جو تم گانے سنتے ہو یہ تمہیں مجھ سے دور کر رہا ہے۔ یہ جو تم لڑائی جھگڑا کرتے ہو، فتنہ فساد کراتے ہو، یہ تمہیں امام زمانہ سے دور کر رہا ہے۔ اب اگر معرفت آ گئی، اس کے بعد محبت آ گئی، محبت کے بعد شوق زیارت آیا، تو اب انسان کیا کرے گا؟ ان تمام رکاوٹوں کو دور کرے گا کہ بھائی مجھے اپنے محبوب سے ملنا ہے، اپنے معشوق سے ملنا ہے۔ اب غیبت چھوڑ دوں گا، اب گانے چھوڑ دوں گا، اب نامحرم کو نہیں دیکھوں گا، اب حرام کام نہیں کروں گا، اب رشوت نہیں لوں گا۔ اب انسان تزکیہ نفس کرے گا، نفس کو شکست دے گا۔ اور یہ نفس بڑا خطرناک ہے، نفس امارہ انسان کو ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے۔